لیکچر نمبر 263، اور ہم نے کل سے یہ موضوع شروع کیا تھا کہ 9 ہجری میں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علاقہ فتح کر لیا، کوئی روک ٹوک نہ رہی، تو پھر دور دور سے لوگ نا وفد کی گروہ کی شکل میں آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، بعض نے نہیں بھی کیا، تو ہم ان کا بیان کر رہے ہیں۔ کل ہم نے قبیلہ بنو تمیم کا بیان کیا تھا، آج وفد عبد القیس کا بیان کریں گے، یعنی کہ عبد القیس کا وفد، عبد القیس ان کے سردار تھے، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے نا وہ حاضر ہوا۔ یہ بخاری شریف میں بھی ان کا واقعہ ہے، تو ہم آج ایک ترتیب کے ساتھ واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ بحرین کا ایک نا بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا نام عبد القیس قبیلہ تھا۔ روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وفد 2 بار آپ کی خدمت میں آیا، ایک 4 یا 5 ہجری کو اور ایک یہی 9 ہجری کو۔ تو اب پہلی مرتبہ آنے کا سبب کیا ہوا، یعنی کہ 4 یا 5 ہجری، یہ نا منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا ایک پہلے تاجر تھے اور اکثر مدینہ آیا جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اچھی طرح جانتے تھے، تو ایک مرتبہ نا آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کی نظر مبارک منقذ پر پڑی، تو وہ راستے میں نا بیٹھے ہوئے تھے منقذ، اس وقت حالت کفر میں تھے۔ آپ نے منقذ تمہارا کیا حال ہے اور تمہاری قوم کا کیا حال ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے نا ان کا فردن نام لے کر ان کے احوال پوچھے۔ یہ بڑے پھر متاثر ہوئے کہ آپ کو یہاں وحی سے پتہ چلا ہے، یہاں آپ کی معلومات کی بصیرت تھی، تو پھر انہوں نے آپ کی تعلیمات سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے نا سورہ فاتحہ اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 2 صورتیں نا حفظ کر لی، اور نماز کا طریقہ، یہ واپس آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بھی ان کو دیا کہ یہ اپنے سردار عبد القیس کو یا اپنی قوم کو دینا، دعوتی خط تھا کہ بھی مجھ پر ایمان لے آؤ۔ منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر روانہ ہو گئے۔ اب وہاں جا کر نا انہوں نے اپنی قوم میں خط کو چھپا لیا کئی دنوں تک۔ ان کی بیوی، اچھا میاں بیوی سے کوئی چیز پردے میں نہیں ہوتی، ان کی بیوی نے دیکھا کہ منقذ جب سے یہ مدینہ سے آئے ہیں ان کی عادتیں بدل گئی ہیں، چپ کے اٹھتے ہیں، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک جامن قبلہ سمت ہو کر یہ اور کبھی یہ رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ۔ تو یہ جو ہے نا عبد القیس یا اشجع، یہ ان کی بیوی جو ہے نا ان کی بیٹی تھی، گویا یہ داماد تھے عبد القیس کے یہ داماد تھے۔ تو انہوں نے نا بیٹی نے ساری صورتحال عبد القیس کو بتائی، انہوں نے پھر یہ منقذ سے پوچھا، انہوں نے پھر سارا حال بیان کر دیا کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور آپ نے مجھے یہ خط بھی دیا۔ جب وہ خط قوم کے سامنے پڑھا گیا تو وہ ساری قوم تڑپ اٹھی اور ایمان لانے کو تیار ہو گئی، اور یہ کہتے 20 افراد تھے جب یہ آپ کی خدمت میں جو ہے نا یہ حاضر ہوئے ہیں پہلی مرتبہ۔ تو یہ حرمت والے مہینے میں آیا تھا، یہ حرمت والے رجب، محرم، ذوالقعدہ آتا ہے نا، یہ
تو ذوالحج تو ان حرمت والے مہینوں میں آیا، بعض نے کہا ان کی تعداد 13 یا 14 تھی، تو ان میں جو ہے نا اشجع اور عبد القیس سردار تھا۔ ہوا یہ کہ ابھی ایک وفد چلا ہے نا ادھر سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے محفل میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت مشرق کی جانب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے، انہیں تجسس ہوا کہ کون ہے جو بہترین لوگ ہیں اور وہ مشرق کی جانب سے آ رہے ہیں، چنانچہ وہ ادھر ہی روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر راستے پر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تو 13 ان کو سوار ملے، ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عبد القیس کا وفد ہیں، ان کا گروہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا تجارت کی وجہ سے ادھر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم ان سے ملنے آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آئیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے ہیں نا، تو حضرت عمر نے فرمایا وہ ہیں ہستی مبارکہ جن سے تم ملنے آئے ہو، تو تم زیارت کر لو۔ اب یہ 13 یا 14 یا 20 افراد جتنے بھی کہہ لیں، یہ بڑی بےتابی سے نا اپنی سواریوں سے نیچے اترے ہیں اور بڑی بےتابی سے آپ کی طرف لپکے ہیں، اور انہوں نے نا آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، تو آپ کے ہاتھ چومنے لگے۔ اب صحیح بخاری میں ہے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، یا فرمایا یہ کون سا وفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم بنو ربیہ ہے، یعنی کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا وہ بنو ربیہ سے تھے۔ آپ نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید، تم آئے بغیر ذلت و رسوائی۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ بغیر ذلت و رسوائی کی آئے؟ مطلب اگر جہاد ہوتا تم قیدی ہو کر آتے تو وہ ذلت و رسوائی تھی نا، کہ تم خود مسلمان ہو کر آئے ہو بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد کے، بغیر قیدی ہوئے، تو اس لیے خوش آمدید ہے۔ اور وفد نے عرض کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حرمت والے مہینے ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ میں نے بتایا نا یہ 3 یا 4 ہجری کا سال تھا جب یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو آپ ہمیں چند باتوں کی بنیادی تعلیم دے دیں جس سے ہم اور ہمارے پچھلے لوگ جنت میں جا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی وضاحت فرمائی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہ ماننا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ یعنی کہ ادا کرنا ہے بیت المال میں۔ ادھر حج فرض نہیں نہ ہوا تھا اس وقت، 3 یا 4 ہجری کو۔ تو یہ 4 چیزوں کا آپ نے ان کو حکم دیا، 5 کہہ لیں، مال غنیمت اگر ڈالا جائے تو۔ پھر فرمایا کہ 4 باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ کدو کے برتن، کدو کو کھود کرنا، اس کا نکال کر تو وہ برتن بنا لیتے تھے۔ تار کول چڑھے ہوئے برتن، روغنی مٹکے یا لکڑی کے بنے ہوئے برتن استعمال کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اور یہ تم اچھی طرح باتیں یاد کر لو اور پچھلے والوں کو بتا دو۔ اب ادھر پہلے مسئلہ سمجھ لے، غلط فہمی نہ ہو۔
یہ کدو میں اور تار کول اور یہ جو آپ نے فرمایا لکڑی کے بنے ہوئے برتنوں میں تم نے کچھ نہیں کھانا پینا، تو آج تو ہم کھاتے پیتے ہیں، لکڑی کے ہی بنتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نا واقعی احادیث کو سمجھنے کے لیے نا کچھ اس کا پس منظر بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ برتن تھے جن میں یہ نا شراب بنا کر پیا کرتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اگر اپنے انگور ڈالتے تھے تو وہ پھر شراب بنتے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ تو اسلام نے شراب کو حرام ٹھہرایا نا، تو پھر اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ تم نے جو ہے نا یہ بات بھی نہیں معاملہ کرنا۔ پھر یہ ابتدائی حکم تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا، یعنی کہ جب ان میں پختگی آ گئی، اسے کہتے ہیں سد ذرائع، یعنی کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن وہ حلال چیز بندے کو حرام کی طرف لے جاتی ہے، تو اسلام یہ کرتا ہے کہ وہ حلال چیز سے بھی روک دیتا ہے تاکہ بندہ پھر حرام میں مبتلا نہ ہو۔ اس کی میں صرف 2 یا 3 مثالیں دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انگور ہے، یہ فی نفسی حلال ہے خرید و فروخت کرنا، لیکن آپ کو پتہ ہے اس بندے نے شراب بنانی ہے انگور سے بھی شراب بنتی تھی، تو اب انگور بیچنا حرام ہو جائے گا، حالانکہ وہ تو جائز ہے، لیکن اس نے اس کا غلط استعمال کرنا۔ ایک اسلحہ ہے، چھری ہے، بندوق ہے، اسلحہ ہے، وہ اگر گورنمنٹ کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے یہ دہشت گرد ہے، بم دھماکہ اس نے جا کے کرنا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ نکاحوں کو جھکانے کا حکم ہے، کیونکہ اگر آپ کی عورت کو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ بے حیائی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اسلام نے پھر یہ اسے کہتے ہیں سد ذرائع، تو اس سد ذرائع کے تحت اسلام نے یہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا حکم دیا ہے اس وقت کہ یہ جو ہے نا لکڑی کے بنے ہوئے برتن، اس میں بھی تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے تاکہ وہ تمہیں شراب کی یاد نہ آئے اور تم اس میں مبتلا جو ہے نا وہ نہ ہو جاؤ۔ اچھا یہ نا، اچھا بیٹا ادھر بیٹھ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اشجع عبد القیس ہے نا، یہ اس کی ایک نا خاص بات آئی ہے بخاری شریف میں۔ ہوا یہ کہ عبد القیس زیادہ مشہور ہے، ویسے اس کو اشجع بھی آپ نے کہا ہے، ابن منذر بھی کہا ہے۔ اشجع کیوں کہتے ہیں؟ اشجع کا مطلب ہوتا ہے جس پر چہرے پر زخم ہو، تو اس کے چہرے پر ہلکے سے زخم کے نشان تھے، اس لیے آپ نے اس کو اشجع بھی کہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب وفد اترا نا آپ کی زیارت کے لیے تو لوگ بے تاب ہو کر بھاگے آپ کی طرف اور آپ کے ہاتھ چومے ہیں اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ تو عبد القیس نے بالکل جو ہے نا ایسا اظہار نہیں کیا، وہ بڑے آرام سے اپنی سواری سے اترے، اپنی سواری کو باندھا، غسل کیا، اچھا لباس انہوں نے پہنا، پھر بڑے وقار اور اطمینان سے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں سلام عرض کیا اور جو ہے نا آپ کی تعلیمات لی۔ تو آپ کو نا اس کی یہ ادا بڑی اچھی لگی، پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں 2 ایسی عادتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیاری۔ انہوں نے کہا یعنی کہ مجھے بھی پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں کو پسند ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا؟ بردباری اور تحمل۔ دیکھیں نا ایک آئے ہیں اوپر سے نیچے اترے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، آئے ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کہ ہاتھ چومے ہیں، لیکن یہ بڑی نا وقار سے آئے ہیں، تو فرمایا جو وقار، تحمل، بردباری ہے نا، سکون، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پیارا ہے۔ تو عبد القیس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میں نے محنت سے حاصل کی ہیں کہ اللہ نے میری فطرت میں رکھی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ میں پیدا کی ہیں، یعنی کہ 2 قسم کی عادتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان نا کوئی چیز پیدائش میں لے کر پیدا ہوتا ہے،
بہادری یا جو بھی چیزیں ہوں، تو بعض چیزیں بندہ نا محنت سے حاصل کرتا ہے، پھر وہ ملکہ اسے حاصل ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ رکھی ہیں، بردباری، تحمل. تو انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسی دو صفات پر پیدا کیا جسے خود اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اس وفد میں ایک اور بات بھی واقعہ ہوا، وہ یہ کہ نا واضح ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ نا میرا ماموں بھی ہے اور اس کو کوئی اسیب یا جنات کا جو ہے نا غلبہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے. آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، میرے پاس لاؤ اسے. چنانچہ نا واضح بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نا نے اشجع کی طرح کیا کہ اپنے ماموں کو اچھا لباس پہنایا اور آپ کی خدمت میں لے کر آیا. تو آپ نے اس کے پیچھے جو ہے نا قمیض اٹھاؤ. تو کہتے میں نے آپ پیچھے سے نا قمیض اٹھائی تو ان کے نا یہاں تک کہ بغلے ظاہر ہو گئے. تو آپ نے نا پیچھے سے ایک ضرب لگائی تو فرمایا اخرج عدو واللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا. وہ پھر فرماتے ہیں پھر جو ہی میرے ماموں نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا تو بالکل نارمل تھے، نہ سیب نہ کوئی بات، ختم. آپ اللہ کے رسول، یہ نہیں کہ عامل صاحب نے پھونک ماری پھر آگے ختم ہو گیا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ بھی ہوتے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بروت اللہ آپ پتہ امام ہوئے، تو وہ اپنی جوتی بھیج دیا کرتے تھے کہ جس پر سیب آتا نا پھر جوتی دے کے وہ بھاگ جاتا. یہ قاضی سلیمان منصور پوری ہوئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ اس کو چیلنج دیا تھا مرزا احمد قادیانی کو کہ تیری قسمت میں حج نہیں ہے. تو وہ بڑا علاج کرایا ایک بندے نے، تو پتھر ان کے گھر میں آ کر جب کھانا کھانے لگتے تو پتھر آ کر گرتے. پھر یہ قاضی سلیمان منصوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو کہا یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، تو ایسا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے. پھر ان کو کہا بس ان کو چلو میں تو کچھ نہیں کرتا، ان کو اتنا کہہ دینا کہ قاضی سلیمان منصوری تمہیں سلام کہتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم ان کو چھوڑ دو، نہ پریشان کرو. وہ کھانے کا ٹائم آیا، پھر پتھر برسنے چھوٹے چھوٹے شروع ہو گئے. انہوں نے پھر یہی کہا کہ خاموشی چھا گئی. پھر آواز آئی کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو ہم ان کے کہنے پر اب جا رہے ہیں، چلے گئے. تو یہ تو آپ حقیقی کائنات ہیں جی. ایسی وہ ضرب لگائی وہ پھر بڑھ گئے آئے، تو بالکل کہتے ہیں نارمل ٹھیک ہو گیا، کوئی اسیب کوئی سایہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. پھر ان میں نا اسی میں ایک عیسائی بھی تھا، حالانکہ یہ سارے بتوں کو پوجتے تھے، ایک ان میں ایک عیسائی تھا جن کا نام نا جرود تھا. وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جب آپ سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ میرا دین بہت اچھا ہے، یعنی کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں. تو آگے آپ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کا دین عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے اچھا ہے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس بات کی گواہی اور ضمانت دیتا ہوں کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں وہ سب دینوں سے اچھا ہے. انہوں نے پھر اسلام جو ہے نا وہ قبول کر لیا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اونٹ مانگے آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری کے لیے دوں. کہنے لگے یہ راستے میں جو نا جا رہے ہوتے گم شدہ اونٹ لوگ، تو آپ اجازت دیں گے کوئی اونٹ ملے تو میں اس پر سوار ہو جاؤں. فرمایا نہیں، تو یہ تو آگ لینے کے مترادف ہے، یعنی کہ تم نے اونٹوں پر بھی سوار نہیں ہونا. پھر یہ واپس چلے گئے اپنے علاقے میں، اور یہ بڑا پھر ایمان پر استقامت یہ نا قائم رہے. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور مرتدین کا فتنہ پھیلا نا، تو ان کے لوگ جو ہے نا یہ مرتد ہو گئے، تو پھر یہ ڈٹے رہے
انہوں نے بھی اپنی قوم کو واضح و نصیحت کی اور استقامت اختیار کرنے کو کہا. اور یہ نا رملہ ایک گھر تھا مدینہ میں، ان کے ہاں یہ نا قبیلے عبد القیس رہے ہیں 20 دن، یعنی کہ ان کی ادھر ٹھہرنے کی مدت 20 دن تھی، اور تعلیمات آپ سے جو ہے نا حاصل کی. پھر جو ہے نا اب جو ہم نے کہا کہ 2 بار آئے ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ حرمت والے مہینے میں ہی ہم آ سکتے ہیں. تو یہ 4-5 ہجری میں یہ بات ہوئی نا، تو اب 9 ہجری چل رہا ہے نا، ہم 9 ہجری میں پہنچ چکے ہیں. تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں نا وفد آئے ہیں. تو ظاہر علاقہ سارا فتح ہو چکا تھا، تو وہ کافر اب اتنا ہی نہیں ان کی طاقت رہ گئی تھی کہ وہ آپ کوئی روک سکتا. تو 4 یا 5 ہجری میں انہوں نے یہ کہا نا کہ حرمت والے مہینے ہیں تو اس میں ہم آ سکتے، کیوں لڑائی نہیں نہ کرتے وہ، تو وہ بندہ آ جا سکتا ہے، باقی دن نہیں آ سکتے. لیکن جب 9 ہجری آیا تو پھر کہتے ہیں 40 افراد نا حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں دوسری مرتبہ. تو تطبیق ایسے ہی ہے کہ صحیح بات ایسے ہی ہے کہ یہ وفد، یعنی کہ اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ وفد 2 بار آپ کی بارگاہ میں آئے یا 1 بار آئے. تو روایات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ نا 2 بار آئے. اچھا، ایک روایت میں کہ عبد القیس چھوٹے تھے، ایک میں ہے کہ بڑے تھے. تو پھر وہ تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ عمر میں چھوٹے تھے، عقل میں بڑے تھے. عمر میں چھوٹے تھے، عقل میں بڑے تھے. اور یہ جو ہے نا کل تعداد جو ان کے اسلام میں داخل وہ 40 افراد تھے، یہ وفد نے جنہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے. پھر ایک اہم بات اور آخری بات کر کے بات کو کرتے ہیں. کل مسیلمہ کذاب کا ذکر آئے گا جی، اور جنہیں جھوٹی نبوت کا ہی دعویٰ کیا تھا، وہ انشاءاللہ کل وہ بھی آئے گا نا وفد. اچھا، ہوا یہ کہ یہ نا مسجد نبوی کے علاوہ جس مسجد میں پہلی مرتبہ جمعے کی نماز ادا کی گئی ہے نا، وہ یہ عبد القیس کے وفد کا جو گروہ تھا نا بحرین کے علاقے میں جواسا کے مقام پر مسجد عبد القیس ہمیں دکھائی بھی تھی، ہم گئے تھے نا اس بار، ہمیں دکھائی بھی تھی انہوں نے کہ یہ ہے وہ مسجد کونے پر بنی ہوئی تھی. تو ارد گرد اب سڑکیں بن چکی ہیں، یعنی کہ پہلے وہ ہوتا ہوگا لیکن اب تو وہ بڑا جدید، اور مسجد بھی انہوں نے اچھے انداز میں بنائی کہ انہوں نے کہا یہ وہ مسجد ہے جس میں پہلی مرتبہ جمعہ ادا کیا گیا مدینہ میں زیارتوں. تو یہ مسجد عبد القیس کہلاتی ہے، مسجد عبد القیس. تو یہ عبد القیس کا اصل میں وفد جب واپس گیا نا تو انہوں نے پہلی مرتبہ ادھر جمعہ جو ہے نا کہتے ہیں ادا کیا ہے. 4-5 ہجری کی بات ہوگی نا، اب تو 9 ہجری کا چل رہا ہے نا، تو اس وقت کی یہ بات ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی. یہ آج کل ہم انشاءاللہ تیسرے وفد کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.